حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے اور ان کا سردار عزازیل اور اس کی بیوی کبیرہ جو کہ اس دنیا کو اپنی سلطنت سمجھ کے گزار رہے تھے۔ ویسے تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جس میں اسست عام یعنی کہ عام آگ، ابب مراکش وہ آگ جو خود سے وجود میں نہ آئی ہو، افسو و فافو وہ آگ جو نظر نہ آئے، مکل متمام وہ آگ جو پانی کی مثل ہو، دہم دست سفید آگ، جستکم دوزخ کی آگ، المدینہ سو جنت کی آگ۔ جنات کو اللہ پاک نے افسو و فافو یعنی کہ اس آگ سے پیدا فرمایا جو نظر نہیں آتی۔ اگر ہم اس کو عام زبان میں بولیں تو وہ آگ جو شعلہ بن کے ہوا میں غائب ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فزیکلی جنات کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنات کسی کے بھی جسم میں آسانی سے انٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی فزیکل اپیرنس یا فزیکل باڈی موجود ہوتی تو وہ دوسری باڈی کے اندر جا نہیں سکتے تھے۔ جادوگر جادو کے لیے جنات یا جنات کے بادشاہ عزازیل کی عبادت کرتا ہے، اور بدلے میں جنات اس کا کہا مانتے ہیں، اور جب تک جادوگر ان کی عبادت کرتا رہتا ہے تو جنات اس کے حکم کے ماتحت رہتے ہیں، اور جب وہ جادوگر ان جنات کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو وہ جنات اس جادوگر کی زندگی تک واپس لے لیتے ہیں۔ جنات کی 5 اقسام ہیں، جس میں غزل دام، کہن دلام، مرماستد، بسم بلابو اور جگر ممتاز ہیں۔ غزل دام یہ جنات تعداد میں سب سے زیادہ دنیا پہ پائے جاتے ہیں، اور یہی جنات زیادہ تر بچوں کے ساتھ کھیلنے یا تنگ کرنے کے لیے پائے جاتے ہیں۔ یہ جنات انسان کے پاس رہنا یا انسان کے دکھ کے اندر شریک ہونا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ انسان کی پریشانی کی مہک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسی انسان کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرماستت یہ جنات عزازیل کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے عزازیل کی بیعت لی کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے نقصان پہنچانے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بسم بلابو یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور جنات پائے جاتے ہیں، اور ان جنات کو قابو کرنا یا ماتحت کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جس جادوگر کے پاس بسم بلابو جن قابو ہو جائے تو اس سے زیادہ طاقتور جادو کوئی نہیں کر سکتا۔ ان جنات کو تیکھی اور کھٹی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جادوگر عمل کرتے وقت اپنے پاس مرچ اور نیمبو ضرور رکھتے ہیں۔ جگر ممتاز یہ قبیلہ عزازیل ہے، یعنی کہ شیطان کا اپنا قبیلہ ہے، اور اس میں 7 ہی افراد ہیں، اور یہ وہی قبیلہ ہے جو کہ جنت سے نکالا گیا، جس میں عزازیل، اس کی بیوی کبیرہ، اس کا بڑا بیٹا بلابا، اس کا چھوٹا بیٹا کفف، لکیک، معافہ اور لبابہ ہے۔ یہ قبیلہ عزازیل ہے، اور آج تک یہ قبیلہ عزازیل کا بدلہ لینے کے لیے انسان سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان میں زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا، تو ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے سے مٹھیاں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا میں بہت زیادہ محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ سخت ضرورت مند اور بال بچوں والا تھا، مجھے اس کا رونا دیکھ کے اس پہ ترس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا، اور اس لیے میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جب وہ رات آئی تو پھر سے وہ شخص چوری کرنے کے لیے آ گیا، اور میں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے پھر سے وہی کہا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں، بال بچوں والا ہوں، آئندہ میری توبہ میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جھوٹا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ پھر غلے میں سے چوری کرنے کے لیے آ گیا تو اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو جو مرضی کر لے، تو جو مرضی کہہ دے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے ہر مرتبہ یقین دلاتا ہے لیکن تو باز نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اس مرتبہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تک تمہارے قریب نہیں آ پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن وہ یہ بات سچ کر گیا۔ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ پیش آ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ عزیز دوستو، اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو شیطان یا جنات اس کے قریب نہیں آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ پہ کسی بھی طرح کا جادو کیوں نہ ہو یا آپ پہ جنات کا معاملہ کیوں نہ ہو، آپ رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہیں، ان دونوں کی آپ تلاوت ضرور کر کے سویا کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا تمام جادو، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔